عرس امیر المجاہدین ہے اور میں جامعہ فیضان غازیان کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے یقیناً علامہ خادم حسین رضوی کا نام تو سنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ انہیں ان کے ولولہ انگیز بیانات سے جانتے ہوں، لیکن آپ کی شخصیت ایک جوشیلے خطیب سے بہت آگے کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وسیع سوچ کے حامل قائد تھے۔ آپ کی سوچ روایتی علماء کی برعکس منبر و محراب تک محدود نہیں تھی، پھر چاہے وہ یہود و نصارہ کے خلاف اتحاد امت کی بات ہو یا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جہاد کی تجویز۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ تاریخ کے اوراق سے ماخوذ نظر آتی ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر و محراب سے وابستہ افراد کی بالخصوص رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروجہ پیری مریدی کے کلچر اور پیشہ ور نعت خوانی کے تو سخت خلاف تھے۔ ایک مرتبہ دوران خطاب کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: آج کل نعت خوان کہتے ہیں کہ میں مدینے جاؤں اور واپس نہ آؤں، تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہاں واپس آ کر رسول اللہ کے دین کا کام کون کرے گا؟ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں کون ڈالے گا؟ اور لگتا ہے اس دن حضرت کی کڑھن اپنے عروج پر تھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ تم لوگ قوم موسیٰ بنتے جا رہے ہو، حلوے تم کھاؤ، جیبیں تم بھرو اور دین کے لیے پتھر رسول اللہ کھائیں۔ مولوی تقریر کر کر فارغ ہو جاتا ہے، نعت خوان نعت پڑھ کر اسٹیج سے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لے کر نیچے اترتا ہے۔ امتی 5 وقت کی نماز پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کا بڑا کام کر دیا، لیکن جناب نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ تو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے دین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظریں فردا ہوں۔ ایک اور مقام پر علماء اور حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ ایک رشوت لینے والا تھانے دار بھی اپنی تھانے کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ حکمرانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دین تخت پر آئے گا تو حاکم وقت حضرت عمر سے بھی سوال ہوگا کہ لمبا کرتا کیسے بنا، لہٰذا استثناء کسی آمر کا اسکیپ پلان تو ہو سکتا ہے، اسلامی نظام ہرگز نہیں، بلکہ اسلام تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ پاناما لیکس کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔ اسلام تو وہ ہے کہ جو حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیوں کو روٹی سے پیاز کھلا دیتا ہے۔ آج 20 قسم کا کھانا کھانے اور لاکھوں روپے لے کر بیانات کرنے والے مولویوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا۔ ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والے اور نت نئے کھانوں کا مطالبہ کرنے والے مولویوں کو کیا پتا کہ صحابہ کرام نے خالی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کیسے کھودی، حضرت عمر کے کرتے پر 36 پیوند کیسے آئے۔ لہٰذا علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے اس رحمت والے نظام کو بیان کریں، ورنہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی تعلیمات کے مطابق دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔